سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ احل لکم صید البحر، حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار، وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اور اس کا کھانا تمہارے لیے بہترین سامان ہے اور عام مسافروں کے لیے بھی۔ وحرم علیکم صید البر، اور حرام قرار دیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں ہوو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں حالت احرام میں شکار کی حرمت کے متعلق حکم بیان ہوا کہ جب انسان حالت احرام میں ہو تو اس کے لیے کسی بھی قسم کا شکار ممنوع ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سمندر کے شکار کی اجازت دی گئی۔ فرمایا احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، یعنی انسان حالت احرام میں بحری سفر کرے تو سمندر سے شکار کر سکتا ہے۔ اس میں بعض ائمہ کرام علیہم رحمہم اللہ تعالی وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ سمندر کا ہر جانور حلال ہے سوائے سمندر کے خنزیر کے اور سوائے سمندر کے کتے کے، باقی ہر جانور حلال ہے۔ جس طرح خشکی کے اندر بے شمار جانور ہیں، اسی طرح سمندروں کے اندر بھی بے شمار جانور ہیں۔ ہمارے علم میں ہیں، ہم نے دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے، لیکن بے شمار مخلوقات ہیں۔ البتہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ سمندر کی صرف مچھلی، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، صرف مچھلی حلال ہے۔ باقی جانور جس طرح دنیا کے اندر خشکی کے جانور ممنوع اور حرام ہیں، اسی طرح سمندر کے جانور بھی ممنوع اور حرام ہیں۔ صرف مچھلی جو ہے اس کی قسم کوئی بھی ہو وہ حلال ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لنا المیتتان ودمان، فرمایا ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں اور دو خون حلال ہیں۔ کوئی جانور مردہ ہو جائے، مر جائے، اپنی موت آپ فوت ہو جائے، وہ حرام ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا دو مردار چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں۔ ایک السمک، یعنی مچھلی، وہ اگر مر جائے
یعنی پانی اس کو باہر پھینک دے اور وہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر جائے، یا خود انسان اس کو سمندر سے باہر نکالے اور وہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے مر جائے، اس کو ذبح کیے بغیر بھی یہ حلال ہے۔ اسی طرح الجراد، جراد کہتے ہیں یہ ٹڈی دل جو لشکر فصلوں کو آ کے تباہ کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے سے پرندے، وہ کبھی کبھار آتے ہیں اور فصلوں کو تباہ کر جاتے ہیں، ان کو بھی آپ نے بغیر ذبح کے حلال قرار دیا ہے۔ اور دو فرمایا کہ خون ایسے ہیں، ویسے تو خون حرام ہے لیکن دو خون فرمایا ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، الکبد والطحال، ایک جگر جو جمع ہوا خونی ہوتا ہے اور ایک تلی، فرمایا یہ دو خون بھی ہمارے لیے حلال ہے۔ تو یہاں آپ علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں صرف السمک کا ذکر کیا، مچھلی کا، اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ سمندر کے جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو۔ باقی محرم کے لیے اور دیگر مسافروں کے لیے اس مچھلی کو حلال قرار دیا گیا، اس کے شکار کو حلال قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ خشکی میں سفر کے دوران انسان بعض اوقات بھوکا ہو تو وہ کوئی اور چیز بھی کھا سکتا ہے، غلہ اناج کھا سکتا ہے، پھل فروٹ کھا سکتا ہے، اور کچھ نہ ملے تو گھاس اور پتے بھی کھا سکتا ہے، جیسا کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے بعض لشکروں نے حالت جنگ میں پتے چبا کے بھی گزارا کیا۔ لیکن سمندر کے اندر ایسی چیزیں بھی نہیں ملتی، کوئی گھاس پھوس بھی نہیں ملے گا، کوئی پتے درخت بھی نہیں ملے گا، تو وہاں کس چیز سے گزارا ہوگا؟ وہاں صرف مچھلی سے گزارا ہوگا۔ اس لیے حالت احرام میں بھی سمندر کے شکار کو حلال قرار دیا گیا، اور اللہ پاک فرماتے متاع لکم، وہ تمہارے لیے کھانا بھی ہے، تمہارے لیے بہترین سامان بھی ہے، توشہ بھی ہے، اور صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ وللسیارہ، عام مسافروں کے لیے بھی مچھلی ایک بہترین خوراک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دوسری جگہ اس کو فرمایا لحمن طریہ، تازہ گوشت، یہ ایک بہترین غذائی اور قوت والا ایک بہترین اللہ کی طرف سے تحفہ ہے انسانوں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وحرم علیکم صید البر، خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں ہو، جب تک انسان حالت احرام میں ہے خشکی کے کسی جانور کو مار نہیں سکتا۔ احادیث مبارکہ میں اس میں بھی کچھ استثناء حاصل ہیں۔ ایک تو علماء نے لکھا اگر کوئی درندہ خود حاجی پہ حملہ آور ہو، حالت احرام میں حاجی حج کے لیے جا رہا ہے، کوئی درندہ خود حملہ کر دیتا ہے تو اپنے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو مارنا جائز ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں سانپ اور بچھو کو حالت احرام میں بھی قتل کرنے کی اجازت دی گئی، ایسے ہی کوے اور چیل کو بھی حالت احرام میں بھی مار دینے کی اجازت دی گئی۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا الکلب العقور، بوڑا کتا جو کاٹنے والا ہوتا ہے اور نقصان دہ ہوتا ہے، اس کو بھی فرمایا کہ حالت احرام میں انسان قتل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی جانور کو چاہے کھانے والا ہو چاہے کھانے والا نہ ہو، از خود حالت احرام میں محرم کا قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کی سزا کیا ہوگی وہ گزشتہ آیات میں بیان ہو چکی۔ یہ تو وقتی محرمات ہیں، یعنی حالت احرام میں کسی چیز کو قتل نہ کرنا ایک وقتی حرام ہے، حالت احرام ختم ہو گئی اس کے بعد یہ حرام بھی ختم ہو گیا، یہ حرمت بھی ختم ہو گئی۔ اگر انسان حج یا عمرہ ادا کر چکا ہے،
احرام کی حالت سے باہر آ گیا، اب وہ ہر قسم کا شکار کر سکتا ہے۔ بعض لوگ شکار کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی حالت سے منع فرمایا کہ شکار کی وجہ سے انسان غافل ہو جائے، نماز سے غافل ہو جائے، دین سے غافل ہو جائے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق سے غافل ہو جائے، ایسی صورتحال سے تو آپ نے منع فرمایا۔ لیکن ویسے شکار کی اجازت ہے۔ بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین شوقیہ بھی شکار کرتے تھے، بہت سارے حضرات کا پیشہ بھی تھا شکار کا، لہذا اس کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اجازت ہے اس کی۔ لیکن وقتی طور پر حالت احرام میں اس کو فرمایا گیا کہ اس سے بچو۔ البتہ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ علماء فرماتے ہیں یہ اس لیے فرمایا گیا کہ وقتی محرمات پہ تو وقتی طور پہ پابندی کرنی ہے، اور جو مستقل حرام چیزیں ہیں ان سے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو حرام چیز کا تم سے ارتکاب ہو جائے۔ تو محرمات ابدیہ کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو، اس اللہ سے جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ انسان حرام کی طرف اسی وقت جاتا ہے جب اس کو یہ بے خوفی ہو جاتی ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے، میرا کون حساب کرنے والا ہے۔ جب انسان حرام کی طرف جائے گا، فراڈ کی طرف جائے گا، دھوکے کی طرف جائے گا، ملاوٹ کی طرف جائے گا، جب وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کون پوچھنے والا ہے، مجھے کون واچ کرنے والا ہے، مجھے کون سا کوئی دیکھنے والا ہے۔ لیکن اگر یہ تصور اور ذہن بن جائے کہ الیہ تحشرون، ہم سب نے جمع ہونا ہے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ جب یہ تصور، یہ یقین، یہ دل میں بات بیٹھ جائے تو پھر انسان 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ دھوکہ، فراڈ اور ہمیشہ بددیانتی انسان تبھی کرتا ہے جب اس کے دل دماغ میں یہ ہوتا ہے مجھے کسی نے نہیں دیکھا، میرا کسی کو نہیں پتہ چلا۔ اللہ رب العالمین اور اللہ کے محبوب جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کا ذہن یہی بنایا کہ اس اللہ کے سامنے تم نے جمع ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ تو جب انسان کا دل دماغ کا یہ تصور بن جائے تو پھر وہ ہمیشہ کی حرام چیزوں سے بھی بچے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس کا یقین کامل نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما